السلام علیکم، میرا نام زین مختار ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج 29 تاریخ ہے، 29 نومبر ہے، بہت امپورٹنٹ دن ہے۔ اس ڈیٹ کو لے کر پچھلے 6-7 ماہ کے اندر پاکستان کے اندر جو ایک ہلچل رہی وہ ہم سب لوگوں نے دیکھی، اور جو ایک بلٹ اپ تھا اور مختلف جو نیریٹیوز کی جو جنگ تھی، جو بیانیے تھے، جو مختلف پارٹیز جو ایک دوسرے کے خلاف بلڈ کر رہی تھیں، وہ ہمارے سامنے ان پچھلے مہینوں میں رہے۔ بہرحال آج ہماری پاکستان کی فوج کی جو کمان ہے وہ تبدیل ہوئی ہے، اور جو سٹک ہے وہ پاس آن کی گئی ہے جناب جنرل سید عاصم منیر صاحب کو۔ اب مزید اس میں کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی، کس طریقے سے پاکستان کی فوج اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اوور آل ہے وہ اپنا رول پلے کرے گی۔ ویسے تو فوج نے بڑا کلیئرلی یہ کہا ہے کہ اب وہ اے پولیٹیکل ہیں اور وہ کسی بھی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے پیچھے ہونا چاہتے ہیں، ایک سٹیپ پیچھے لینا چاہتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 6 سال پاکستان کے آرمی چیف رہے، ان کو ایکسٹینشن ملی، ان کو اپوائنٹ کیا تھا میاں محمد نواز شریف نے۔ پھر ان کی جو ٹائم تھا وہ بہت گزرا عمران خان صاحب کے ساتھ 3.5 سال، اور ٹورڈز دی اینڈ آف ہز ٹینیور وہ میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ کل سے پاکستان کے اندر خاص طور پر ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹرینڈز چل رہے ہیں اور جس طرح کی چیزیں یوٹیوب کے اوپر اور ولاگز آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ جن چیزوں کا اظہار کر رہے ہیں، میں ان کی طرف اس وجہ سے اسپیسیفکلی اشارہ کرنا چاہتا ہوں بیکاز ایک ٹائم تھا کہ یہی جنرل باجوہ جو ہیں، انہی کی سپورٹ اور انہی کا پرو ڈیموکریٹک ہونا بہت زیادہ پسند تھا، خاص طور پہ ہماری پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، اور خاص طور پر عمران خان صاحب کو۔ کل زمان پاک میں جو پارٹی کی مشاورت ہوئی پی ٹی آئی کی، اور اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے پریس کو بریفنگ دی، اور اس میں ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ ان کے جو 6 سال کا ٹینیور ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور سب سے اچھا کام انہوں نے کیا کیا، تو انہوں نے بڑا سارکیسٹکلی اور ایک طنزاً جواب دیا کہ کل وہ سب سے اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، وچ مینس کہ آج جو آرمی کمان جو ہے وہ ہینڈ اوور کی گئی جنرل عاصم منیر کو۔ یہ بیسیکلی ایک پتہ دیتا ہے اس چیز کا کہ کس طریقے سے تنزلی کا شکار ہوئے تعلقات پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے، اور آج وہ کس مقام پر کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ٹویٹر سپیس کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر مختلف اینکرز اور مختلف یوٹیوبرز اور تجزیہ نگار اور ٹرینڈز جو اوور آل جو آج کے دن میں دیکھے گئے وہ اس لیے افسوسناک ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر اس حد تک منفی رجحانات کو جگہ دے دی کہ آج جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں اس ساری سپیس میں پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اوپر، یہ شاید ہم نے آج سے پہلے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بہرحال پاکستان کے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو بہت بہت مبارک، اور میری یہ دعا ہے کہ وہ پاکستان فوج اور پاکستان کی خدمت اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے ان سے پہلے آنے والے تمام آرمی چیفز نے کی، اور پاکستان جو ہے ان مشکل حالات سے نکل کر اچھے دور کی طرف جائے۔ دوسری آج کی امپورٹنٹ چیز جو تھی وہ تھی اعظم سواتی صاحب سے ریلیٹڈ۔ اعظم سواتی صاحب کو جو انہوں نے 26 نومبر کے جلسے میں جو پاکستان فوج کی جو سینئر رینکنگ آفیسرز ہیں اور جنرل باجوہ سے ریلیٹڈ جو باتیں کہیں اور جس طرح کی زبان استعمال کی، اور اس کے بعد جو انہوں نے ٹویٹس کی، تو ویری نیکسٹ ڈے ان کو ان کے فارم ہاؤس سے اریسٹ کیا تھا ایف آئی اے کے سائبر ونگ نے، اور پھر اس کے بعد 2 دن کا ان کا ریمانڈ تھا۔ آج ان کو جب عدالت میں پیش کیا جانا تھا، تو ایک چیز یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کل جو صحافیوں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے فواد چودھری صاحب زمان پاک میں، تو ایک چیز انہوں نے بڑی خطرناک اور بڑی الارمنگ کہی کہ جی اب سے کچھ دیر پہلے اعظم سواتی صاحب کے بیٹے کا روتے ہوئے فون آیا ہے کہ میرے والد صاحب کو کل عدالت میں کسی طریقے سے پیش نہ کیا جائے، کیونکہ ان کے پاس یہ خبر ہے کہ ان کے والد صاحب کو پولیس مقابلے میں مار دیا جائے گا۔ یہ بیسیکلی نشاندہی میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں جو کہی جا رہی ہیں اور جس طرح کی یہ ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں، یہ وہ نفرت انگیز باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو سوسائٹی ہے وہ مزید سب ڈویژنز کا شکار ہوتی جا رہی ہے، اور اس ساری کی ساری چیز کو کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہا، اس چیز کو کوئی ایز نہیں کر رہا ہے۔ بہرحال تو آج اعظم سواتی صاحب کو جب عدالت میں ڈسٹرکٹ کورٹ میں پیش کیا گیا تو ان کے وکیل نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں مختلف جگہوں کے اوپر ان کے اوپر 50 سے زیادہ مقدمات جو ہیں وہ درج ہیں۔ تو بہرحال ایف آئی اے نے مزید جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی تھی جو کہ اپروو ہوئی
3 دسمبر تک یعنی 4 دن مزید جو ہیں وہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر بھیج دیا گیا ہے اعظم سواتی صاحب کو، اور کہا گیا ہے کہ انٹل نیکسٹ آرڈر ان کو کورٹ میں پیش نہ کیا جائے، بلکہ جب بھی پیشی ہوگی تو ان کو ویڈیو لنک کے تھرو لیا جائے۔ اچھا جی، ایک چیز جس کے بارے میں نے کل ذکر کیا تھا، آج سے وہ ایک نیا سلسلہ میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں اس یوٹیوب اسپیس کے اوپر نیا ہوں، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنے ویورز کو، آپ سب لوگوں کو فیکٹ بیسڈ جو چیزیں ہیں وہ پیش کروں اور ان کا آبجیکٹیو انالیسس پیش کروں، اور جو بھی انفارمیشن ریگارڈنگ دی ایونٹس آف دا ڈے ہے وہ لے کر آؤں۔ اس کے علاوہ جو کل میں نے آپ سب لوگوں کے سامنے ایک بات رکھی تھی وہ یہ تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی آزادی سے لے کے آج تک، یعنی 47 سے لے کے آج تک جو پاکستان کے اندر جو قانونی اور آئینی تبدیلیاں آئی ہیں، اور جن شخصیات نے، جن کرداروں نے بڑا اہم اور امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، ان کے بارے میں آپ لوگوں کو انفارم ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستانی جو ہماری جو عوام ہے، کیونکہ ایکسیس ٹو انفارمیشن بہت ایزی ہو گیا ہے اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کی وجہ سے، اسی میں فیک اور فالس انفارمیشن نے جو ہے وہ غلط نیریٹیوز کو بھی جنم دیا ہے۔ تو امنگسٹ آل دس میری کوشش ہوگی کہ میں سب لوگوں کو اپنی تھوڑی سی جو بھی میری کیپیسٹی ہے اس کے اندر میں ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کروں، ایجوکیٹ اس طریقے سے تاکہ آپ جب بھی چیزوں کا جائزہ لیں تو آپ کو اس کا سیاق و سباق بھی پتہ ہو اور آپ کو اس کا ماضی بھی پتہ ہو۔ تو آج یہ اس سلسلے کی پہلی ایک کڑی ہے۔ تو بات ہے جی 1947 کی، 1947 میں پاکستان آزاد ہوتا ہے، اور پاکستان جب آزاد ہوتا ہے تو پاکستان کا آئین جو ہے اس وقت ابھی ظاہر سی بات ہے چونکہ نہیں بنایا گیا تھا، تو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو 1935 میں برطانوی جو حکومت ہے اس نے رائج کیا تھا، اسی کو کچھ امینڈمنٹس کرنے کے ساتھ جس کے اندر کچھ کلوزز شامل کیے گئے تاکہ وہ جو نئی ہماری مملکت ہے پاکستان اس کو چلانے میں وہ مدد کر سکے، اس کو لاگو کیا گیا۔ اور یہ جو ہماری قانون ساز اسمبلی تھی، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، یہ اس نے کیا۔ اب اس سے ریلیٹڈ بھی ایک دو چھوٹی چھوٹی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات جو لوگوں کو ان چھوٹی ڈیٹیلز کا نہیں پتہ ہوتا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے پہلے پریزیڈنٹ تھے، اور ساتھ ساتھ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ قانون ساز اسمبلی کے وہ پریزیڈنٹ بھی تھے پہلے، اور پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بھی تھے۔ اب اس کے اندر دو چیزیں مزید آگے جا کر بڑی امپورٹنٹ ہیں، وہ یہ ہیں کہ جو پاکستان میں گورنر جنرل کا جو عہدہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف تھا، بلکہ تھوڑا سا نہیں کافی مختلف تھا اس عہدے سے جو ہندوستان کے اندر تھا۔ جو گورنر جنرل کے اختیارات تھے وہ یہ تھے کہ وہ ایک تو وہ ریپریزنٹیٹیو تھا تاج برطانیہ کا ان دونوں ممالک، نئے ممالک کے اندر، یعنی ہندوستان اور پاکستان میں۔ دوسرا یہ تھا کہ جو گورنر جنرل کو جو پاورز دی گئی تھیں وہ بڑی وائڈ رینجنگ پاورز تھیں اور بڑی ایبسولوٹ قسم کی پاورز تھیں، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اتنی وائڈ اور اتنی ڈسکریشنری پاورز اس لیے دی گئی ہیں تاکہ ایک اسٹرانگ ایگزیکٹو جو ہے انڈیا کے اندر، اس کا جو ہے نا امیج جو ہے وہ کریٹ کیا جائے، اور پتہ چلے کہ جو ایگزیکٹو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ ایگزیکٹو اسٹرانگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام جو طاقت ہے وہ ایک، اس کا سرچشمہ ایک چیز ہے، وہ ہے گورنر جنرل۔ اب اس کے اندر جو دو مختلف چیزیں جن کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا وہ کیا ہوئیں کہ جب ہندوستان کے اندر ان کی آئین ساز کمیٹی بیٹھی تو انہوں نے ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ڈیسائیڈ کی کہ جب 15 اگست 1947 کی تاریخ ہوگی، یعنی ہندوستان آزاد ہوگا، تو گورنر جنرل کے تمام اختیارات جو تاج برطانیہ کے تحت انڈیوائیڈڈ انڈیا میں تھے وہ نہیں رہیں گے، یعنی کہ وہ جتنی بھی پاورز استعمال کر سکتا تھا اور جتنی بھی چیزیں وہ بڑا سویپنگ اپنی پاورز کو استعمال کرتے ہوئے کر سکتا تھا وہ مزید نہیں کر سکے گا، بلکہ گورنر جنرل کو پابند کیا گیا کہ وہ آن دی ایڈوائس آف ہز منسٹرز کام کرے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہندوستان نے فرام ڈے ون اس چیز کی بنیاد ڈالی کہ ان کا گورنر جنرل جو ہوگا وہ ان کے جو منسٹرز ہیں ان کی ایڈوائس پہ کام کرے گا۔ آن دی ادر ہینڈ ان پاکستان آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل بنتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو چیزیں وہ جو پرنسپلز لیڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ کیا کیا کام ہے، اس میں سب سے پہلا کام یہ تھا کہ پاکستان کا ایک نیا آئین جو ہے اس کو بنایا جائے اور اس میں مطلب جلد سے جلد کام کیا جائے۔ پھر اس کے بعد ایک کونسل بنائی گئی، وہ کونسل جو تھی وہ اس کا کام یہ تھا کہ مختلف جو افیئرز آف دا
اسٹیٹ تھے جس کے اندر جو ایکسٹرنل افیئرز یعنی جن کو آج ہم فارن افیئرز کہتے ہیں، ایکسٹرنل افیئرز اور ڈیفنس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ایڈوائزرز جو ہیں ایڈوائز کریں گے گورنر جنرل کو۔ اب اس میں مزید اس کی ایک شاخ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان بننے کے فوراً بعد ان کا انتقال ہو رہا ہے، جس کے بعد ان کی جو یہ پوزیشن تھی، جو آنے والے لوگ جن کے بارے میں ہم آنے والے اپنے ولاگز میں ذکر کریں گے، انہوں نے اس کو بڑا آربیٹریریلی یوز کیا، اور فرق یہاں پہ یہ آ گیا کہ پاکستان کے اندر جو گورنر جنرل ہے اس کی وہی سویپنگ پاورز رہیں ایز کمپیئر ٹو جو انڈیا کے اندر پاورز کو کرٹیل کر دیا گیا۔ یعنی ہمارے ہاں شروع سے ہی بنیاد جو تھی وہ بہت ہی ایک پاورفل سینٹرل فگر کی رہی، جس کی وجہ سے ہمارا جو پولیٹیکل جو سٹرکچر ہے اور وہ ڈیولپ اس طرح ہوا، اور آنے والے وقتوں میں پھر آپ کے ساتھ اس کے اوپر بات بھی ہوگی اور میں آپ کے سامنے مثالیں بھی رکھوں گا اپنے پاسٹ میں سے کہ کیسے ہمارے ملک کے اندر ہمیشہ فرد واحد، چاہے وہ پریزیڈنسی کی فارم میں ہو، چاہے وہ کسی ڈکٹیٹر کی فارم میں ہو، مطلب ایک فرد واحد کے اندر جو کہتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ، یہ ایک کانسیپٹ رکھا گیا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو ہمارے پاسٹ میں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس میں ہوتی رہیں۔ اچھا، پاکستان کی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے، قانون ساز اسمبلی جو ہے، اس کے اندر میجر دو پولیٹیکل پارٹیز تھیں۔ ایک تو تھی مسلم لیگ، یہ والی پاکستان مسلم لیگ نہیں، آل انڈیا مسلم لیگ۔ اچھا، اب آل انڈیا مسلم لیگ جب پاکستان بن گیا تو وہ صرف رہ گئی مسلم لیگ، اور تعداد کی لحاظ سے یہ سب سے بڑی پارٹی تھی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی، اور اس کی 59 سیٹس تھیں۔ تمام مسلم ممبرز جو ہیں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے وہ مسلم لیگ کا حصہ تھے، ماں سوائے صرف 2 کے، وہ دوسری پارٹیز میں تھے۔ اس کے علاوہ 12 ملین کا فگر ہے، یعنی کہ 1,20,00,000 ہندوؤں کو اور مائنارٹیز کو ریپرزینٹ کرنے والی کانگریس کی جماعت تھی۔ یہ مائنارٹی کی جماعت تھی، اور یہ بھی ہماری کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں موجود تھی۔ ادھر سے آپ کو ایک اور بات کا بہت بڑا اندازہ ہوگا کہ پاکستان بننے پر جو ہماری آبادی 4 کروڑ تھی، اس میں سے 1,20,00,000 ہندو تھے، اور ان کی ریپرزینٹیٹیو جماعت کانگریس تھی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو یہاں پر ہم لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے۔ اچھا، پاکستان کی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے اس کے جو ممبرز تھے، خاص طور پر جو ہمارے ایسٹ پاکستان کے ممبرز تھے، ان کا تعلق مڈل کلاس سے تھا، وہ مڈل کلاس کے لوگ تھے، جبکہ جو ویسٹ پاکستان کے ریپرزینٹیٹیوز تھے وہ بڑے بڑے جاگیردار اور لینڈ لارڈز تھے۔ تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کے اوپر مزید ہم آگے آنے والے ولاگز میں بھی بات کریں گے، اور آپ کو مزید کلیئر ہوتا ہے، اور ان بیسز کی وجہ سے پاکستان کا ایک کانسٹیٹیوشنل اور جو پولیٹیکل سفر ہے جو آگے آنے والے سالوں میں ہوا، اس پہ کس قسم کے اثرات آئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی کل، جو ملک کے اندر ہونے والی چینجز ہیں ان کے اوپر، اور تازہ ترین چیزوں کے ساتھ اور انفارمیشن کے ساتھ، اور اس ایک سلسلے کی اگلی کڑی کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔